إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، چاہے آخرت کی نجات کا معاملہ ہو یا دنیا میں نصرت اور غلبے کا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. ایک انسان اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہو تو اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو صحیح کرے. ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور دنیا میں اسے غلبہ اور اونچائی اور بلندی عطا کرے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمت ہارنے سے منع کیا، غمگین ہونے سے منع کیا. دنیا میں انسان مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے ہمت ہار جاتا ہے، اور ماضی کے اعتبار سے جو نقصان، تکلیف، پریشانی، برے حادثات، برے واقعات اس کی زندگی میں ہوئے ہیں، ان کے اعتبار سے وہ غمگین ہوتا ہے. ماضی کی تکلیف حال میں بھی انسان کو دکھ پہنچاتی ہے. لیکن اگر انسان کے پاس ایمان ہے تو مستقبل کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا حقدار بن جاتا ہے. لہٰذا اسے ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں اگر اللہ اس کے ساتھ ہے. اور ماضی میں اگر اس نے کچھ کھویا ہے، نقصان اٹھایا ہے اور اس کا دکھ اس کے دل میں ہے، اسے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں اگر چھوٹ بھی جائیں تو انسان کے لیے کوئی نقصان اور گھاٹے کی چیز نہیں ہے. ایمان اللہ کو پانے کا راستہ ہے، ایمان جنت کو پانے کا راستہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور جنت سے بہتر کوئی جگہ اور کوئی نام نہیں ہے. تو یہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ ہمت ہارو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. لہٰذا اپنے ایمان کو صحیح کرنا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا یہ دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ خود اپنی ذات میں ایک کامیابی ہے. پچھلے دروس میں جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے تھے وہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ثلاثۃ الاصول وادلتها، دین کے تین بنیادی اصول اور اس کی دلیلیں، یا جس کا دوسرا نام ہے الاصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول. اس کتاب میں آخری حصے میں ہم لوگ پہنچے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ کچھ دروس میں کتاب ختم ہو جائے. اور یہ حصہ، پہلا حصہ اللہ کے بارے میں، دوسرا حصہ دین اسلام کے بارے میں، اور تیسرا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. جو قبر کے 3 سوالات ہیں، تیرا رب کون،
تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ اس کتاب میں انہی 3 سوالوں کا جواب دلیل کے ساتھ سکھایا گیا ہے، تاکہ ایک انسان دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں اس کا پہلا امتحان ہوگا تو اس وقت میں اس کو جواب دینا آسان ہو، اور اس جواب کے بارے میں اس کا ایمان ہمیشہ تازہ رہے، پختہ رہے۔ تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 سال تک نماز ادا کی، یعنی 10ویں ہجری میں 10ویں نبوی میں آپ کو معراج کرائی گئی، دعوت کے 10 سال ہوئے، مکہ میں دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد 10 سال ہونے کے بعد آپ کو معراج ہوئی، آسمانوں کی سیر آپ نے کی، بیت المقدس میں آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی، اور آسمان میں نبیوں سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم آپ نے دیکھا، اور بہت سے عجائبات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آپ نے دیکھا۔ اسی رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ اب 3 سال معراج کے بعد بھی آپ مکہ ہی میں رہے اور نماز ادا کرتے رہے۔ وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پھر معراج کے بعد 3 سال کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ وَالْهِجْرَةُ الْانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، ہجرت شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام کے علاقے میں جانے کا نام ہے۔ انتقال منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا۔ تو شریعت میں دینی اصطلاح میں ہجرت کہتے ہیں اسلام والے یعنی کفر اور شرک والے ملک سے نکل کر اسلام والے ملک میں جا کر رہنا۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی اور بہت ساری باتیں ہم کو سمجھنا ہے اس میں۔ وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، ہجرت ایک فریضہ ہے اس امت پر کہ شرک کے علاقے سے نکل کر وہ اسلام کے علاقے میں جائیں اور وہیں رہیں۔ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اور یہ قیامت آنے تک یہ حکم باقی رہے گا۔ ہجرت کا عمل، ہجرت کا حکم، ہجرت کی مشروعیت یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو یہ بات ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ اخیر میں ہم جائیں، اس سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد وہ ہجرت نہیں ہے جو بہت سارے لوگ، بلکہ بعض لوگ، بہت سارے نہیں کہنا چاہیے، بعض جذباتی قسم کے نوجوان جو کچھ وقت پہلے، کچھ سالوں پہلے بات نکلی کہ سیریا میں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے، داعش، جس کا ایک دوسرا نام انگلش کے اعتبار سے IS یا ISIS بھی ہے، اور وہاں ابو بکر بغدادی نے اعلان کر دیا اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، لہذا دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں وہ آ کر یہاں ہمارے ساتھ جڑ جائیں، خاص کر کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ نیا نیا وقت تھا، بعض نادان لوگوں کو صحیح لگا، ماشاءاللہ اسلامی حکومت قائم ہو رہی ہے، اسلامی احکام آئیں گے، سماج میں پورا دین زندہ ہو جائے گا۔ وہ ایک دھوکہ تھا، اور چونکہ معاملہ نیا تھا اس لیے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ واقعی یہ ہیں کون اور کیسے ہیں۔ یہ القاعدہ کی ذہنیت والے ہی لوگ تھے۔ اس وقت میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کو کسی نے پوچھا، ان سے پوچھا کہ فلاں فلاں شخص نے ابو بکر البغدادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کی ہے۔ بیعت ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک پرومس ہوتا ہے کہ جو وہ کہے گا میں مانوں گا۔ کوئی کنڈیشنل بات ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس پر اسلامی احکام کے اعتبار سے سننے اور ماننے کی بات اس میں ہوتی ہے، تو بیعت ہاتھ پر ہاتھ دے کر وعدہ کرنے کو کہتے ہیں اسلامی اعتبار سے۔
بیعت یا تو نبی سے ہوتی ہے یا تو مسلمانوں کے حاکم سے ہوتی ہے. پیر صاحب کی بیعت اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شخص نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ بہت پرانی بات ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے ملک میں بھی اس کی شہرت نہیں ہوئی تھی. لیکن اس وقت میں دیکھیے اہل علم اتنے بصیرت والے ہوتے ہیں کہ گمراہی آ رہی ہوتی ہے، ابھی اس نے اپنے سماج میں اپنی جڑیں پیوست نہیں کی ہوتی ہیں، سماج کو اپنی لپیٹ میں اس نے ابھی لیا نہیں ہے، ابھی نیا نیا معاملہ ہے. لیکن اہل علم اس کو اسی وقت پہچان لیتے ہیں. وہ ڈاکٹر ہی کیا جو پیشنٹ کے مرنے کے بعد جانے بیماری کیا تھی. ایسا ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ بیماری تباہی مچائے اس سے پہلے وہ ڈیٹیکٹ کر لے تاکہ علاج کا موقع باقی رہے. اچھا ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں. ورنہ سارا معاملہ بگڑ گیا ہے اور ہلاکت قریب ہے، اور اب جا کے معلوم پڑا بیماری کیا ہے، تو ڈاکٹر کا فائدہ کیا ہے؟ اب علاج کیا کرے گا تو؟ ابھی تو ہلاکت کے قریب پہنچ گیا آدمی، اب تک تجھ کو معلوم ہی نہیں پڑا بیماری کیا ہے. تو واقعی علماء وہ ہوتے ہیں جو سماج کے اندر کوئی بیماری اپنی شروعات میں ہے فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں. کوئی بھی غلط فکر سماج میں پنپنے لگے، ابھی اپنی ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے، اس سے بچو، اس سے دور رہو، اور سب کو وارن کرتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں. لہٰذا کوئی ہجرت کا مسئلہ اس سے جوڑے نہیں کہ چلو ماشاءاللہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی، ہم لوگ بھی وہاں جائیں گے. سارے اس طرح کی فکر رکھنے والے نوجوان ہو یا کوئی اور ہو، یہ غلط ہے. کچھ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں جذباتی، اور کچھ واقعی ان کے گھٹیا کچھ موٹیوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے دنیا، سیاست، پیسہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی فرسٹریشن ہوتا ہے، کبھی اسلام کی ہمدردی، مسلمانوں کی ہمدردی ہوتی ہے. یہ ہجرت نہیں ہے، آخر میں ہم دیکھیں گے. لیکن چونکہ وقت رہتا نہیں ہے، بعض اوقات جلدی بات ختم ہو جاتی ہے، اس لیے شروع میں ہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کوئی اس سے یہ نہ سمجھے. تو ہجرت کا جو حکم ہے یہ اسلامی اعمال میں سے ایک عمل ہے. اسلام کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی تو 13 سال تک آپ دعوت دیتے رہے، اور مشرکین نے بہت ستایا. شروع میں آپ کی بات کو ہلکا لیا گیا، پھر آپ کا مذاق اڑایا گیا، پھر آپ کو دھمکیاں دی گئیں، پھر مارنا پیٹنا شروع کیا گیا، پھر قتل بھی ہوئے. بات اتنی زیادہ مشکل ہو گئی کہ اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا مکہ میں. اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت کریں. تو ہجرت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، ہجرت اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم تھا. اس کی مثال، اس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر نہ آئے ہو، ہر دن آتے تھے. فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جب اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت دی گئی، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، کیونکہ اذان اور اذن کا معنی اعلام ہوتا ہے، بتانا، انفارم کرنا، حکم دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جب آپ کو مدینہ جانے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی اجازت ملی، حکم ملا، کہتی ہیں لَمْ يَرُعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظُهْرًا، کہتے ہیں کہ اس دن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت آ گئے. صبح شام آنے کا معمول تھا، لیکن اس دن کب آ گئے؟ دوپہر کی دھوپ میں آ گئے.
فخبر به ابو بکر، جب آپ تشریف لائے تو آپ باہر ہی تھے، گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا۔ فقال ما جاءنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے وقت میں آئے ہیں تو کوئی بہت ہی اہم اور نیا معاملہ پیش آیا ہوگا، روٹین نہیں ہے، یہ آپ کے آنے کا معمول نہیں ہے، معمول کے برخلاف آئے، دوپہر کے وقت میں آپ آئے ہیں تو کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی، کوئی نیا واقعہ ہوا ہوگا۔ فلما دخل علیہ قال لأبی بکر اخرج من عندک، جب آپ گھر میں تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گھر میں جو بھی لوگ ہیں ان کو باہر بھیجو، گھر کے افراد کو باہر، کچھ بات کرنی ہے، گھر کے افراد کو باہر نکالو۔ کون کون غلام ہوتے ہیں، کئی بھی لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں، کہا نکالو گھر میں سے باہر۔ قال یا رسول اللہ انما ہوا ابنتائے، کہا اللہ کے رسول بس میری دو بیٹیاں ہیں گھر کے اندر، اور کون ہے؟ کون؟ عائشہ، یعنی عائشہ و اسماء، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء، میری دو بیٹیاں بس گھر میں، یہی دونوں ہیں۔ قال اشعرت انہ قد اذن لی فی الخروج، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے خروج کی اجازت ملی ہے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت آ گئی۔ قال الصحبۃ یا رسول اللہ، جیسے ہی معلوم ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں ساتھ چلوں گا اللہ کے رسول، الصحبہ، مجھے بھی ساتھ چلنا ہے۔ قال الصحبہ، آپ نے کہا الصحبہ، ٹھیک تم ساتھ چلو گے، یہ عربی کا انداز ہے بولنے کا۔ تو کہا کہ مجھے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ چلنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے تم ساتھ چلو۔ قال یا رسول اللہ ان عندی ناقتین، کہا اللہ کے رسول میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں، اعددتہما للخروج، میں نے پہلے سے ان کو ہجرت کے لیے، جانے کے لیے، سفر کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے صحابہ کے کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھدار انسان تھے، ایک وقت آئے گا شاید ہم کو بھی جانا پڑے، تو پہلے سے تیاری کر کے رکھو، سواری اچھی سی رکھو سفر کے لیے۔ کہ اللہ کے رسول میں نے دو اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے رکھی ہجرت کے لیے۔ فخذ احداہما، کہا ان دونوں میں سے آپ ایک لے لیجئے، آپ کے لیے۔ قال قد اخذتها بالثمن، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے خریدا اس کو، فری میں نہیں، دینی سفر ہے لیکن میں نے کیا کیا، اس کو میں اس کو خریدوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال تھا، تو آپ نے کہا میں اس کو خریدوں گا، اور آپ نے خریدا، اور اس میں آپ نے اسی اونٹنی کو سفر میں استعمال کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب البیوع، حدیث نمبر 2138، اور بھی روایات ہیں، سب کو جمع کیا جائے تو پورا واقعہ بنے گا، اور آگے کا واقعہ لیکن یہ موقع اس کا نہیں ہے۔ یہاں اصل مقصود اس روایت کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ جیسے شیخ الاسلام نے کہا یہاں پر کہ وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ معراج کے 3 سالوں بعد آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور وہ ہجرت کہاں سے کہاں تھی؟ مکہ سے مدینہ۔ اس سے پہلے بھی ہجرت ہوئی تھی، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، ابن حجر کا قول ہم دیکھیں گے، لیکن یہ جو ہجرت تھی یہ آپ نے اپنے دل سے نہیں کی تھی، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے کی تھی، وہ ایک دینی عمل تھا کہ یہاں سے اب آپ کو اپنا کام منتقل کرنا ہے، مکہ میں آپ کی ذمہ داری ہو گئی، اب آپ مدینہ چلے جائیں، اب وہاں دعوت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور شرعی احکام کا نفاذ بھی ہوگا۔ تو یہ 13 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی، 13 سال دعوتی کام کرنے کے بعد آپ نے ہجرت کی۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اور مختلف روایات اس باب میں ہیں۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہجرۃ فی اللغۃ مأخوذۃ من الحجر وہو الترک، کہتے ہیں ہجرت لغت میں، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، لغت میں ہجرت کہتے ہیں حجر کو، یعنی چھوڑنے کو، اس کے لیے دوسرا لفظ ہے ترک کر دینا۔
تو ہجرت کا معنی ہے ترک کرنا، یعنی ہماری زبان میں چھوڑنا، چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ شرح ثلاثۃ الاصول میں بات انہوں نے کہی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الہجرت الترک، ہجرت چھوڑنے کا نام ہے، ٹو لیو، یا اس کو ہم دوسرے بڑے لفظ میں کہیں گے مائگریشن، مائگریٹ کرنا۔ والہجرت الی الشیء الانتقال الیہ عن غیرہ، کہتے ہیں ہجرت کسی چیز کی طرف ہجرت کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کی طرف سے دوسری طرف جانا، اس کی طرف سے اس طرف جانا۔ وفی الشرع ترک ما نہی اللہ عنہ، اور شریعت میں ہجرت کہتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑنا، کیونکہ ہجرت کا معنی بہت وسیع ہے۔ ہجرت کہتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے چھوڑنا۔ وقد وقعت فی الاسلام علی وجہین، اسلام کی تاریخ میں ہجرت دو اعتبار سے ہوئی۔ الاول الانتقال من دار الخوف الى دار الامن، پہلی ہجرت دار الخوف سے دار الامن کی طرف۔ مکہ میں جب بہت مشکل ہو گئی مسلمانوں کے لیے، چونکہ وہ دار الخوف تھا، وہاں پہ جینا جان کا خطرہ تھا، وہاں پر ظلم کا خطرہ تھا وہاں پر، تو وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان ایسے ملک میں گئے جو اسلامی ملک نہیں تھا، حبشہ، پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، تو وہاں مسلمان جا کے وہاں رہے۔ وہ اسلامی حکومت نہیں تھی، لیکن وہ ایسی جگہ تھی جہاں کا بادشاہ رحم دل تھا، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند تھا، وہ عیسائی تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے نرم تھا۔ تو مسلمان ایک ایسے علاقے سے جہاں خوف تھا نکل کر ایسے علاقے میں گئے جو اسلامی ملک نہیں تھا، وہاں جا کر رہے اور وہاں امن و امان کے ساتھ رہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو یہ پہلے مرحلے میں یہ ہجرت صحابہ نے کی۔ پھر کہتے ہیں کما فی ہجرتی الحبشہ وابتداء الہجرت من مکہ الی المدینہ، کہتے ہیں یہ اس کی مثال ہے۔ پہلی ہجرت تو وہ جو حبشہ کی ہجرت تھی، دوسری شروع دور میں کچھ صحابہ جو چلے گئے تھے مکہ سے مدینہ خوف کی وجہ سے، خوف کی، کیونکہ مدینہ میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں نہیں، ابھی وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے نہیں، تو مدینہ بھی شروع کے دور میں امن کی جگہ تھا کہ ٹھیک ہے وہاں ستا رہے ہیں تو یہاں آ جاؤ، ہم لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ رہو، لیکن ابھی وہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ والثانی، کہتے دوسری ہجرت الہجرت من دار الکفر الی دار الایمان، دوسری ہجرت دار الکفر سے، دار کا معنی ہوتا ہے گھر، یا اس کو ہم علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں، کفر کے علاقے سے ایمان والے علاقے کی طرف ہجرت کرنا۔ وذلك بعد ان استقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور یہ ہجرت تب ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی، وہیں سیٹل ہو گئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں سارے اسلامی احکام کا نفاذ ہونے لگا، ایک اعتبار سے اسلامی حکومت وہاں قائم ہو گئی۔ کہتے وہاجر الیہ من امکنہ ذلک من المسلمین، پھر جتنے مسلمان تھے چاہے وہ حبشہ میں ہوں، چاہے کسی اور علاقے میں ہوں یا مکہ میں ہوں، یہ سارے کے سارے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ فتح الباری میں یہ بات، پہلی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی شرح میں ابن حجر نے کہی ہے۔ تو ہجرت شروع میں دو طرح کی تھی، ایک ہجرت دار الخوف سے دار الامن کی طرف، اور دوسری دار الکفر سے دار الایمان یا دار الاسلام کی طرف۔ شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں، یہ بھی حیات ہیں، والہجرت فی اللغت الترک، دیکھیے سارے علماء کی بات کہہ رہے ہیں، لغت میں ڈکشنری میں ہجرت کہتے ہیں ترک کو، چھوڑ دینا۔ وفی الشرع ترک ما لا يحبہ اللہ ویرضاہ الی ما يحبہ ویرضاہ، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں، دین اسلام میں، اسلامی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ہجرت کہتے ہیں ایسی چیزوں کو چھوڑنا جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا اور جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے،
اور ان چیزوں کو اپنانا جنہیں اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی ہجرت صرف جگہ کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت ان تمام چیزوں کے چھوڑنے کا نام ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. کس لیے چھوڑنا ہے اس کو؟ ان چیزوں کی طرف جانے، ان چیزوں کے کرنے کے لیے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. کہتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِي حَجْرُ الشِّرْك، اسی میں جو شرعی معنی میں داخل ہے شرک کا چھوڑنا آتا ہے. شرک کا چھوڑنا اسی میں آتا ہے کہ سب سے بدترین چیز جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ہجرت میں شرک کا چھوڑنا بھی آتا ہے. يَدْخُلُ فِيهِ تَرْكُ مَحَبَّةِ غَيْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور سے محبت رکھنا، اس محبت کو چھوڑنا، ایسی محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف ہو، یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ایسی تمام محبتیں چھوڑی جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہوں. يَدْخُلُ فِيهِ تَرْكُ بَلَدِ الْكُفْرِ، اسی میں کفر کے علاقے کو جہاں کفر غالب ہو اور اسلام پر، ابھی ہم اس پر آئیں گے کہ اسلام پر چلنا ہی ممکن نہ ہو، جہاں اسلام پہ چلنا ممکن ہو اس میں نہیں آتا ہے. ایسا علاقہ جہاں اسلام پہ چل ہی نہیں سکتا آدمی، حتیٰ کہ نماز بھی قائم نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے منتقل ہو سکتا ہے. جب تک کہ اسلام پر چلنا ممکن ہو وہاں پر یہ واجب نہیں ہوتی ہے. يدخل فيه ترك بلد الكفر لأن المقام فيها لا يرضاه الله جل وعلا ولا يحبه، اس لیے کہ ایسے علاقے میں جہاں کفر غالب ہو اور کفر میں ملوث ہونے کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، نہ اس سے راضی ہوتا ہے. اما فی الاصطلاح، جہاں تک کہ ٹرمینالوجی ہے، اسلامی اصطلاحات ہیں، کہتے ہیں الہجرت، قال الہجرت الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام. ہجرت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو عموماً اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام کے علاقے میں چلے جانا. جہاں اسلام پر نہیں چل سکتے ہیں اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جانا جہاں اسلام پر چلنا ممکن ہو، جیسا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیونکہ وہاں پہ اسلام پہ چلنے دیتے ہی نہیں تھے. کلمے کا اقرار کرنا بھی مشکل تھا، ہم مسلمان ہیں بولنے سے ہی عذاب آ جاتا تھا، مصیبت آ جاتی تھی. کہتے ہیں کہ الہجرت الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام، الانتقال یعنی ترک بلد الشرک والذهاب الى بلد الاسلام. انتقال کا مطلب کیا ہے؟ شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام والے علاقے میں چلے جانا، جہاں پر اسلام پر چلنا بالکل آسان ہو. یہ بات شیخ صالح آل شیخ نے کہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کی اصل اللہ کو جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑنا ہے، صرف جگہ کا چھوڑنا ہجرت نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 10. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. یہاں کوئی کہے گا کہ اچھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے، تو جو مسلمان نہیں وہ سلامت نہیں رہنا چاہیے، اس کو ظلم کرنا چاہیے، اس کو مار پیٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ نسائی کی حدیث میں ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے انسان محفوظ رہیں، جب تک کہ کوئی وجہ پیدا نہ ہو. اب پولیس پٹائی کرے گی مجرم کی تو اب یہ کہے کہ مسلمان ہے تو اس کی پٹائی نہیں کرنا چاہیے، یا انسان ہے تو پٹائی نہیں کرنا چاہیے. جو پٹائی کا مستحق ہو جائے گا اس کی پٹائی ہوگی، لیکن بغیر کسی سبب کے کسی پر انسان ظلماً اس کی اپنی زبان یا ہاتھ استعمال کریں نہیں. تو شرعی سبب جہاں ہوگا وہاں پہ ہوگا، قانونی وجہ ہوگی تو وہاں ہوگا. تو کہا کہ
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا ایک روایت کے مطابق دوسرے انسان سلامت رہیں۔ والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہجرت کا لفظ جو ہے اور مہاجر کا لفظ صرف علاقہ چھوڑنے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دینا۔ شرک اللہ کو پسند نہیں، شرک چھوڑ دینا۔ بدعت اللہ کو پسند نہیں، بدعت چھوڑ دینا۔ گناہ کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، شراب، جوا، قتل، زنا اور جھوٹ اور دھوکہ، ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، سب چھوڑ دینا۔ تو اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو کفر کے علاقے کو چھوڑ کے، گناہوں کے علاقے کو چھوڑ کے اچھی زمین میں، دیندار زمین میں، اسلام والی زمین میں جانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، لہٰذا وہاں چلے جائیں گے تاکہ گناہوں سے بچنا اور دین پر چلنا آسان ہو جائے، اللہ کی پسند کو پورا کرنا، اللہ کی منع کی چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ یہ ہجرت بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ لہذا کئی چیزیں ہیں جن کو چھوڑنا حدیث میں آیا ہے، ان سے دوری برتی جائے، نہ صرف علاقہ، نہ صرف زمین جگہ، بلکہ لوگ اور کام۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المدثر میں فرمایا آیت نمبر 5 میں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بت جس کی عبادت کی جاتی ہے، مٹی پتھر کے، لوہے تانبے کے جو بھی بت ہوتے ہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں بت پرستی منع ہے، حرام ہے، شرک ہے یہ، اور اگر کوئی شرک کرتا ہے تو ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی مخلوق کو آدمی پوجنے لگ جائے، اسلام میں نہیں ہے، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے، یہ سائنس کے بھی خلاف ہے۔ سائنس ہم کو بتاتا ہے کہ ساری چیزیں انسان کے بینیفٹ کے لیے ہیں، وہ معبود کا مقام نہیں رکھتی ہیں، وہ خادم ہیں انسان کی۔ اب خادم کو معبود بنا لے انسان اپنی خدمت کرنے والی مخلوق کو جو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے، اسی کو پوجنے لگ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اتعبدون ما تنحتون، تم اپنے ہی ہاتھوں جنہیں بناتے ہو تم انہی کو پوجنے لگ جاتے ہو۔ اسلامی اعتبار سے یہ عمل عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو اللہ نے شرک کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فَاهْجُرْ، ہجر، ہجرت کا لفظ یہاں آ رہا ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز بت اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے، مٹی پتھر کے، پیڑ پودے سارے اس میں آتے ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں سے دور رہ، بتوں کو چھوڑ دے، بتوں کی عبادت چھوڑ دے۔ مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا بتوں سے دور رہ۔ طبعیت میں ساری انسانیت کو اور خصوصاً اس امت کو اللہ نے حکم دیا بتوں سے دور رہو، کیونکہ نبی کو حکم دینا نبی کی امت کے لیے بھی حکم ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شرک کرتے تھے، آپ کو اللہ نے حکم دے دیا آپ کو بھی بچنا ہے، تو آپ کے تابع جتنے ہیں سب کو بچنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اہل کفر سے دور ہونے کے لیے اللہ نے کہا، ایسے لوگ جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور آپ کو بھی اسی میں گھسیٹ سکتے ہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ کیوں؟ آپ بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ تعالیٰ رب ہے مشرق کا مغرب کا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اپنی بگڑی بنانے والا اللہ ہی کو مان۔ واصبر علی ما یقولون، اور یہ جو مشرکین اے نبی آپ کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی جھوٹا کہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیریکٹر اساسینیشن جس کو کہتے ہیں، کہ آپ کی شخصیت کو داغدار بنانے کے لیے لوگوں میں آپ کے خلاف اس زمانے میں جھوٹی باتیں ہوتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے میڈیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نکاح ہوئے تو آپ کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے آپ پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ دیکھو اتنی عورتوں سے نکاح کیا، جبکہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں صرف ایک کنواری تھی، کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ساری بیوہ یا مطلقہ عورتیں تھیں۔ کیا صحابہ اتنا چاہتے نہیں تھے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مجھ سے کرا دو تو وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح آپ سے کرا دیتے؟ نہیں، بیوہ اور ان کی ضرورت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں یہ کیا۔ اور پہلے زمانے میں آپ تاریخ نکال کے دیکھیں گے تو اتنے نکاح نہیں، آپ کو پھر گنتی بھول جاؤ گے، آپ گنتی بھول جاؤ گے۔ پہلے کوئی گنتی نہیں تھی، اسلام میں گنتی بتائی گئی ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، جو تمہیں پسند ہے ان سے نکاح کرو، ناپسند سے کون کرتا ہے؟ پسند کر کے کرو، جو اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، 2، 3 اور 4۔ لیکن 4 کے آگے اللہ نے گنتی بتائی نہیں تو رک جانا ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ تھا ہی نہیں اس طرح سے، تو اسلام میں یہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ اور بات ہے کہ چپکے نکاح مت کیجیے، دوسرا والا یہ ٹھیک نہیں ہے، پوری گھر کی زندگی گڑبڑا جاتی ہے، مت کیجیے ایسا۔ تو وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ مشرکین آپ کے بارے میں جو باتیں بناتے ہیں، آپ پر جو تہمتیں لگاتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجیے۔ یہ بھی دیکھیے اللہ نے کیا بتایا، یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو مار ڈالیے، کیا کہا؟ صبر کیجیے۔ تو اسلام میں صبر کی تعلیم ہے۔ نعوذ باللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد ہوتے تو آپ قتل کر دیتے جو آپ کے خلاف کچھ بول رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو مکہ کی بات ہے نا، تو مظلوم تھے، مدینہ میں کس کو قتل کیا ہے؟ مدینہ میں بھی تو لوگ آپ کے بارے میں باتیں بناتے تھے، آپ کے بارے میں بدزبانی کرتے تھے، لیکن آپ نے مدینہ میں بھی قتل نہیں کیا۔ آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ محمد عدل و انصاف کیجئے، یہ عدل و انصاف نہیں ہے، آپ لوگوں میں مال تقسیم کر رہے ہیں، اور آدمی پوری پبلک میں کھڑے ہو کے کہتا ہے دس از ناٹ جسٹس، یہ عدل و انصاف نہیں ہے، آپ ظلم کر رہے، مطلب کسی کو کم دے رہے کسی کو زیادہ۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کو زیادہ کی ضرورت ہے اس کو زیادہ، کسی کو کم کی اس کو کم دیا جائے گا۔ ایکوالٹی نہیں ہوتی ہے بھئی، کھانا الگ لوگ کھاتے ہیں، کوئی زیادہ کھانے والا کوئی کم کھانے والا، سب کو ایکول دینا ہے یا جو جتنا کھاتا اتنا دینا ہے؟ دونوں پہ ظلم ہو جائے گا۔ تو کھا پورا ختم کر اور بس اتنا ہی، یہی ہو جائے گا نا۔ تو آپ نے اپنے حساب سے، آپ کو اللہ نے جو بصیرت دی تھی تقسیم کیا۔ آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا یہ عدل و انصاف نہیں ہے، اس کے نزدیک ایکوالٹی اصل تھی۔ جسٹس الگ ہوتا ہے، ایکوالٹی الگ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا تیرا برا ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا، میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ نے مجھے دین دیا تاکہ میں اس کا نفاذ کروں، اللہ نے مجھے چنا اور کسی کو نہیں چنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں لائق ہوں۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ آپ ہی نہیں کر رہے تو پھر اور کون بچا؟ اللہ کا چناؤ اگر فیل ہے نعوذ باللہ تو پھر بچا کون؟ اور اگر میں انصاف کرنے والا، عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہوں تب تو برباد ہو گیا، کیونکہ تو میرے پیچھے چلتا ہے، اور اگر میں ہی غلط ہوں تو میرے پیچھے چلنے والا فیل ہونے والا ہے۔ لیکن آپ نے قتل نہیں کیا، جبکہ پروپوزل 2 آئے، 2 لوگوں نے کہا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ obviously کیونکہ بہت غیرت مند تھے اور غصے والے تھے اور نبی کی شان میں گستاخی پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی گردن اڑا دیتا ہوں منافق کی۔ کہا نہیں، لعلہ یصلی، یہ نماز پڑھتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ہوتا ہے جو ان کی زبان پہ نہیں ہوتا ہے،
یعنی دل کے اندر نفاق اس کے بھرا ہوا ہے، یہ دکھنے میں مسلمان ہے، اندر نہیں مسلمان۔ آپ نے کہا مجھے حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سینے چیر کے دیکھوں کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ یعنی خالد بن ولید کا بھی پروپوزل ریجیکٹ، عمر بن خطاب کا بھی پروپوزل ریجیکٹ، ساری حکومت ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اگر قتل کر بھی ڈالیں دفن کر دیں گے، معلوم بھی نہیں پڑے گا لوگوں کو۔ لیکن نہیں کیا آپ نے، نہیں کیا آپ نے، بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ کا نام خراب ہوگا، اس سے اسلام کی شبیہ خراب ہوگی، اس سے اسلام کی ہسٹری میں ایسے کویشچنز ہوں گے جن کا جواب دینا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے نہیں کیا، تو آپ سوچئے، آپ صبر کرتے تھے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَاجْرًا جَمِيلًا، اور اچھے سلیقے سے آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، ایلیگنٹلی ڈیسنٹ طریقے سے آپ ان سے کیا ہو جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، الجھیے مت، صبر کیجئے، ان سے کٹ کے دور ہو جائیے۔ کس سے؟ ان مشرکین سے جو آپ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو شک شبہ پیدا کریں، ایسے لوگ جو ستائیں، تکلیف دیں کفر اور شرک کی بنیاد پر، آپ سے کہا گیا آپ ان سے دور رہیے، آپ ان سے دور رہیے۔ سورہ مزمل میں اللہ نے کہا۔ اسی طرح اہل بدعت سے بھی دور ہونا ہے، اہل بدعت سے دور ہونا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تجالس اہل الاہواء، بدعتیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھ، فإن مجالستهم ممرضۃ للقلوب، اس لیے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ دل کو بیمار کرتا ہے، دلوں کو بیمار کرتا ہے، اس کا اثر، صحبت کا اثر دلوں پر پڑتا ہے۔ جیسی سنگت ویسی رنگت، تو جن لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا اٹھتا ہے ان کے افکار، ان کا مزاج کہیں نہ کہیں یہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور براہ راست اثر کہاں آتا ہے؟ دل پر، کان سے، آنکھ سے جو چیزیں اندر جاتی ہیں، ان پٹ جا کے اندر معاملہ ڈسٹرب دل کا ہوگا، دل کمزور ہوگا۔ بے نمازی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی نماز میں سست ہوگا، گالی گلوچ کرنے والے آدمی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی، اس کو بھی گالی زبان سے نکلے گی، یا کم از کم یہ کہ گالی کے معاملے میں اس کا احساس نرم پڑ جائے گا۔ شراب پینے والے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہو سکتا ہے کسی دن پی بھی لے، یا شراب کی برائی دل سے نکل جائے۔ ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ اگر نوجوان آپ دیکھیے، اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، ایک آدھ دن یہ بھی اس کو استعمال کر لے گا، یہ بھی اس کا یعنی مجرم بن جائے گا اور شکار بن جائے گا۔ تو اہل بدعت، خواہش پرست لوگ، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو خواہشات یا عملی اعتبار سے ہو، ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ امام الآجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں حسن سند سے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ ہر قسم کی بری صحبت سے ہم کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے آپ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء، اے اللہ میں برے دن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء، اور اے اللہ بری رات سے، بری گھڑی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن صاحب السوء، اور برے ساتھی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن جار السوء فی دار المقامہ، اور برے پڑوسی سے میں پناہ مانگتا ہوں جو ایک یعنی علاقے میں میرا پڑوسی بن جائے، رہنے کی جگہ پر برے پڑوسی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو برا پڑوسی، بری صحبت، سارے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اور حسن درجے کی ہے۔ لیکن یہ حدیثیں، یہ دلائل بنیاد بنا کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی مسلمان سے آپ تعلقات توڑ دیں، بس تھوڑی سی بات، آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دیا ولیمے میں اور آپ بات بند کر دی اس سے، راستے سے جاتے جاتے بیچارہ اپنی غفلت میں تھا، سلام نہیں کیا آپ کو، آپ نے اس سے بات ہی بند کر دی، سلام بھی بند، کلام بھی بند، تعلقات توڑ دیے۔ یا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے جائیداد کا یا کچھ اور اس بنیاد پر آپ باتیں بند کر لیں آپس میں، جبکہ آپ بھی غلط ہو اس میں، خواہش کی بنیاد پر، یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے
کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں تک اس کو چھوڑے رکھے، اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائے، اس سے تعلق توڑ دے، اسے چھوڑ دے۔ یلتقیانی فیعرض ھذا ویعرض ھذا، کہ دونوں ملیں، آمنا سامنا ہو، لیکن یہ ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر منہ کر لیا۔ ہوتا نا کہ مسجد میں مل رہے ہیں، بازار میں مل رہے ہیں، کسی کی شادی ولیمے میں مل رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک ادھر ایک ادھر، بس بات بندے ہماری، ہم نہیں کرتے بات۔ اور بعض اوقات، اکثر اوقات بات بہت چھوٹی ہوتی ہے، ختم ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے پودے کا پیڑ خود بنایا ہے۔ چھوٹی بات کو بڑھاتے بڑھاتے، پہلے وہ بات کرے نا، میں کیوں کروں؟ نواب صاحب تو میں ہوں نا، اور میں ہی نہیں ہوں نواب صاحب، میں نواب صاحب کا بیٹا بھی ہوں، ہمارے پہلے صاحب نواب ہیں اوپر تک۔ تو بعض اوقات آدمی اپنے ایگو کی وجہ سے تعلقات توڑے رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے پاس آئیں، میں نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، میں شروع نہیں کروں گا، میں بات نہیں کروں گا، اس کو ضرورت ہوگی تو ہوگی، مجھے نہیں ہے ضرورت۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اور وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں، ٹھیک ہے 3 دن تک تم کو چھٹی ہے ریسیٹ ہونے کے لیے، ٹائم لگتا ہے نا، بعض اوقات کچھ ہو گیا جھگڑا، بولنے مذاق اڑا دیا کچھ، یا غلط بات بول دیا، یا تھپڑ لگا دیا، کچھ بھی ہو گیا، اب تھوڑا سا غصہ تو اس وقت میں ہوگا، غصہ ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو ٹائم دیا گیا ہے، اوکے لے لو وقت، کتنا چاہیے؟ 3 دن تمہارے پاس ٹائم ہے، 3 دن تک تم اس پہ کیا کرو؟ غور کرو، اور اپنے دل کو صحیح کرو، سوچو، اور پھر اس کے بعد تعلقات صحیح ہونا چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے تعلقات میں دین کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان ہو۔ جیسے بتایا میں نے کہ ڈرگ ایڈکٹ ہے، بولے نہیں اس سے تعلق نہیں توڑنا، ابا بولتے لیکن میں دوستی رکھوں گا اس سے، دیکھو حدیث سننے میں آئی، نہیں، کیونکہ اس سے تیرے اخلاق کا نقصان ہے، اس سے دور رہے۔ یا کوئی دہشت گردی کی طرف لے جانے والا نوجوان ہے، کرتا ہوتا کچھ نہیں، خالی باتیں کرتا ہے، دماغ خراب کرتا ہے لوگوں کا، ایک ڈنڈا ہو تو آدمی پیشاب کر دیتا ہے، ہاں باتیں کرنے میں بڑا بہادر ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب پٹائی ہوتی تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں، بہادر نہیں رہتے ہیں، وہ صرف فلمیں دیکھ کر اور ادھر ادھر کے واقعات پڑھ کے اور تھوڑا سا امیجینیشن میں اپنے آپ کو مجاہد سمجھ لیتے، لیکن رہتے نہیں مجاہد، پلاسٹک کے مجاہد رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے ہمارے نوجوانوں کو۔ بعض اوقات یہ سب اثرات جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے آتے ہیں دماغ میں، ارطغرل دیکھا یا پرانا کچھ دیکھا، مجاہد بن گیا، میں بھی ایسا ہوں مجاہد، کچھ نہیں رہتا، ہو ڈنڈا پکڑنے نہیں آتا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا، ان کو بچانے بھی نہیں جانا، ان کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ، دیکھو گھر کو آگ لگتی ہے، آپ بجھانے جاتے نہیں، کچھ آگ ایسی ہوتی ہے جو آپ کی بس کی نہیں ہوتی ہے، وہ رسکی ہوتی ہے، ہاں الیکٹریسٹی کی وجہ سے آگ لگی ہے، پانی ڈالے جاؤ، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ جب آگ لگی ہو اور وائر کرنٹ چل رہا ہو، اس کے اندر آگ لگی ہو، اس کی وجہ سے لگی، اس پہ پانی ڈالتے چپک جاتے اس کو، تو وہ جن کا کام ہے ان کو ہی کرنے دینا، جن کو آتا ہو، تو علماء کو دینا کام کرنے۔ فائر بریگیڈ ہے دنیا میں، آپ ہر آگ نہیں بجھا سکتے، آپ موم بتی بجھاؤ یہ ٹھیک ہے، بس آپ کی بس کی بات وہ ہے۔ بعض اوقات اس کو بچانے جاتے ہیں، میں بچانے جا رہا ہوں اس کو، میرا دوست ہے، کالج میں ہے، فلاں جگہ ہے، پڑوس میں ہے، ہاں اس کو میں بچانا چاہتا ہوں، دہشت گردی کی طرف جا رہا ہوں، اس کو میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں، اس سے گھر میں بیٹھ ڈیبیٹ، مت جاؤ اس کے پاس، وہ الگ ہے۔ لیکن ایک عام تعلقات والے لوگ ہیں اور ان میں آپس میں انبن ہو جائے تو یہ باقی نہیں رکھنا چاہیے، چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو جاتے ہیں، ختم کرو۔ آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو ایسا حجر جائز نہیں ہے جو خواہش کی بنیاد پر ہو، ہاں ایسا حجر ضروری ہے جس میں انسان کا گناہ میں پڑنا اس کا قوی امکان ہو،
گمراہی میں، گناہ میں انسان کے پڑنے کی پاسبلٹی ہیوج ہو، بہت ممکن ہو کہ یہ گناہ میں چلا جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں سے کیا رہنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی بخاری مسلم کی ہے۔ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ شیخ عبد المحسن القاسم فرماتے ہیں وَشُرِعَتِ الْهِجْرَةُ حِفْظًا لِلدِّينِ مِنَ الزَّوَالِ أَوِ النُّقْصَانِ۔ ہجرت کیوں مشروع ہوئی؟ ہجرت کا حکم کیوں آیا؟ کہتے ہیں حِفْظًا لِلدِّينِ مِنَ الزَّوَالِ أَوِ النُّقْصَانِ، دین زائل ہو جائے یا دین میں نقصان ہو، یا تو انسان سے اس کا دین چھن جائے، یا پھر یہ کہ اس کے دین میں کوئی کمی پیدا ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے ہجرت رکھی گئی تاکہ انسان کا دین محفوظ رہے۔ وَفِرَارًا بِهِ مِنَ الْفِتَنِ، اور ہجرت رکھی گئی اس لیے کہ انسان فتنوں سے نکل بھاگے، فتنوں سے نکل کے امن کی جگہ چلا جائے۔ کبھی فتنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خانہ جنگی ہوتی ہے، سول وار، بعض علاقوں میں، ملکوں میں آپ دیکھیے دنیا میں سول وار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی حکومت چاہتے ہیں، وہ بھی حکومت چاہتے ہیں، دونوں مل کے آپس میں لڑتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے کون، وہ دیکھتے ہیں ان کے ماننے والے کون، اگر ہمارے والے نہیں ہیں تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، چاہے ایک ہی ملک کے رہنے والے ہوں، بلکہ بعض اوقات ایک دین پر دونوں مسلمان ہوتے ہیں لیکن سیاسی اغراض سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور نہ صرف یعنی وہ فوجیوں کو قتل کرتے ہیں، عوام کو قتل کرتے ہیں۔ بعض اوقات جنون اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ عوام کو بھی قتل کرتے ہیں، تو وہ فرار من الفتن، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو ایسے فتنوں سے آدمی اپنے آپ کو نکل کے امن کی جگہ چلا جائے کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ کر لے۔ اور کبھی اس سے بڑھ کے معاملہ ہوتا ہے کہ فتنہ عقیدے کا ہوتا ہے، بعض علاقوں میں پرسیکیوشن ہوتا ہے، جیسے آپ رشیا وغیرہ کا ایک زمانہ دیکھیے تاریخ میں، آپ کو ملے گا کہ وہاں پر یعنی دین کا نام لینا ہی جرم تھا۔ جب وہاں کمیونسٹ حکومت تھی، وہاں قرآن کی کاپی نہیں رکھ سکتا تھا آدمی، کسی بھی مذہبی کتاب کو نہیں رکھ سکتا تھا آدمی اپنے پاس، کیونکہ وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ ریلیجن جو ہے یہ ڈرگ کی طرح ہے جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو لوگ قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو ایسے وقت میں آدمی پھر کیا کرے گا کہ دین پہ چل ہی نہیں سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا ہے، دین سکھا نہیں سکتا ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ تو ایسے علاقے میں سے نکل کے آدمی ایسی جگہ جائے جہاں وہ دین پہ چل سکتا ہے۔ وَفِرَارًا بِهِ مِنَ الْفِتَنِ وَلِخَشْيَةِ عَدَمِ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، اور اس لیے مشروع ہوئی ہجرت کہ اس ڈر سے کہ آدمی اسلام کے شاعر کا اظہار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس شعیرہ علامات، جیسے اذان ہے اسلام کی علامت ہے، کسی بھی علاقے میں آپ جائیں اذان آتی ہے، ہاں مسلمان ہیں یہاں پر، تو اسلام کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ یہ شاعر ہیں، مساجد ہیں، یا اسی طرح سے اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا ہے، تو یہ سارے شاعر ہیں۔ تو جہاں اسلام کا اظہار ہی آدمی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے علاقے کو چھوڑ کے جانا یہ اسلام میں رکھا گیا کہ تم یہاں نہیں چل سکتے نا، کہیں اور جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تو یہ بات شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دارالاسلام اور دارالکفر کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں وَبَلَدُ الشِّرْكِ هُوَ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ شَعَائِرُ الْكُفْرِ، شرک کا علاقہ وہ ہے جہاں شرک کے شاعر الاطلاق اور یعنی وہاں قائم ہیں۔ وَلَا تُقَامُ فِيهِ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ، اور وہاں اسلام کے شاعر قائم نہیں ہیں، نہ مسجد ہے، نہ اسلامی احکام پر عمل کی کوئی ظاہری صورت دکھائی دیتی، سب ختم۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بلد الشرک۔ کالاذان والصلاة جماعة والاعیاد والجمعہ على وجہ عام شامل، کہ جیسے اذان ہے، جماعت کی نماز ہے، یا عیدوں کا اہتمام ہے، یا اسی طرح سے جمعہ ہے، ان کا انعقاد نہیں ہو سکتا ہے علی وجہ عام شامل،
کہ کھلم کھلا ان کو نہیں کیا جا سکتا ہے، عمومی طور پر کہیں بھی جاؤ یہ ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا علاقہ کیا ہے؟ بلد الشرک ہے یا بلد الکفر اس کو کہیں گے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَلَى وَجْهٍ عَامٍ شَامِلٍ لِيَخْرُجَ مَا تُقَامُ فِيهِ هَذِهِ الشَّعَائِرُ عَلَى وَجْهٍ مَحْصُورٍ كَبِلَادِ الْكُفَّارِ الَّتِي فِيهَا أَقَلِّيَّاتٌ مُسْلِمَةٌ۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عَلَى وَجْهٍ عَامٍ شَامِلٍ، کہ انکلوسیولی اور اوپنلی، عام طور سے ساری علاقوں میں یہ قائم ہو جائیں اور کھلم کھلا لوگ اس پر عمل کریں، کوئی روک ٹوک اس پہ نہ ہو، یہ اسلامی ملک کہلائے گا، یہ بلد الاسلام کہلائے گا۔ اگر نہیں ہے ایسا تو نہیں، کیونکہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں مسلمان گورنمنٹس نہیں ہیں، ہمارا ملک ہے مثال کے طور پر، یا امریکہ ہے یا فرانس ہے یا اور برٹن وغیرہ ملک ہیں، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں، مساجد ہیں، مسلمان عبادات کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین ادا کرتے ہیں، اور اس طرح کے احکام پہ، دین احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمان داڑھی رکھتا کہ اس کو منع نہیں کرتا ہے، اسلامی احکام پہ عمل کرتا ہے۔ سارے احکام وہاں پر نافذ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ کہ شرعی احکام میں سزائیں اسلامی نافذ ہوتی ہیں؟ نہیں، لیکن اسلام کے احکام پر عمل وہ کر سکتے ہیں، تو اس کو دارالاسلام نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ پوری طرح سے اسلام کا وہاں پہ نفاذ نہیں ہے۔ کبلاد الکفار التی فیہا اقلیات مسلمہ، ویسے علاقے جہاں کفار کے علاقے ہیں لیکن وہاں پر مسلمان مائنورٹیز میں ہیں۔ فإنها لا تكون بلاد اسلام بما تقیمہ الاقلیات المسلمة فیہا من شعائر الاسلام، تو ایسے علاقوں کو بلاد اسلام نہیں کہا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہاں پر جو مسلمان مائنورٹیز ہیں وہ اسلام کے احکام کو یعنی اس پر عمل کر رہی ہیں اور اسلام کی شعائر وہاں پر ظاہر ہیں۔ اما بلاد الاسلام فہی البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل، اسلامی ملک وہ ہیں جہاں پر یہ اسلام کی جو احکام ہے یہ کھلے طور پر عام طور پر کہیں بھی جاؤ یہ دکھائی دے گا، ملے گا، اس طرح سے یہ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ شیخ صالح الفوزان اس تعلق سے کہتے ہیں کہ ہجرت فرض کب ہوتی ہے؟ یعنی آپ لوگ یہ نہ سوچنے لگے چلو اپنے کو جانا ہے یہاں سے ابھی کہیں، نہیں، ہجرت فرض تب ہوتی ہے جب اسلام کے شعائر کو بالکل بھی ظاہر کرنا ممکن نہ رہے، کسی علاقے میں اسلام پر چلنا ہی ممکن نہ رہے، کہ وہاں پر اگر چلے گا تو ظلم و زیادتی ہوگی، اسلام پہ نہیں چل سکتا، تھوڑا موڑا مسئلہ ہو رہا وہ نہیں ہے، بلکہ واقعی اسلام کو ظاہر کرنے پر جان و مال کا خطرہ انسان کے لیے ہو جائے، ایسا اگر علاقہ ہو وہاں سے ہجرت فرض ہوتی ہے۔ تو ہمارا ملک ابھی ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے، چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب پہ ہجرت فرض ہو گئی ہے، چلو یہاں سے نکل کے ہم کو جانا لازم ہو گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے جن کا جانا بقیہ مسلمانوں کے لیے گمراہی اور حرج کا ذریعہ بن جائے۔ آپ جسٹ امیجن کرو کہ سارے مسلمان علماء جتنے بھی چلے جائیں اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں پیچھے، وہ دین پر چل پائیں گے؟ سمجھ میں آئے گا حلال حرام کیا ہے، طہارت پاکی ناپاکی کے بھی مسائل ان کو معلوم نہیں پڑیں گے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور مر گیا تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، تو کیا بولیں گے چلے جائیں سارے مسلمان؟ علماء خاص طور سے چلے جائیں، تم کو تو دین پہ چلنا ہے، جاؤ تم لوگ، نہیں، بلکہ بعض حالات میں اگر ان کے جانے سے مسلمانوں کے لیے حرج پیدا ہو سکتا ہے تو ان کو رکنا چاہیے، اس کو یاد رکھیے۔ ابھی چونکہ ایک بڑا عنوان ہے، ضمناً آ گیا اس کتاب کا حصہ، اس لیے اس پر گفتگو ہم کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن یہ بات کہ جو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دارالاسلام میں ہم کو جانا چاہیے، دارالکفر میں نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ واجب ہو چکا ہے، واجب تب ہوتا ہے جب وہاں انسان اپنے دین کی حفاظت قطعاً نہ کر سکے، وہاں آدمی اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اور اسلام کے شعائر کو قائم نہ کر سکتا ہو۔ لاکھوں سے مساجد ہمارے ملک میں ہیں، مدارس چل رہے ہیں، مسلمان 5 وقت کی نماز دھڑلے سے مائک میں دے رہے ہیں، مائک میں نہ بھی ہو تو کچھ علاقوں میں بغیر مائک کے زور سے تو دے رہے نا اذان،
اور جا رہے آ رہے مسلمان نماز کے لیے برقعے میں عورتیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مدرسے ہمارے چل رہے ہیں، اسلامی احکام پر عمل ہو رہا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے، اسلام کی جہاں تک کہ ممکن ہے ہمارے لیے ہم عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ کہنا کہ چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے، یہ نادانی ہوگی۔ اور دوسرا، لیں گے کون ہم کو؟ سب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لے گا کون بھائی ہم کو؟ کوئی ہے تیار لینے کے لیے؟ ہم آنا چاہتے ہیں، آپ کی گود میں کوئی ہے کہ ہم کو دینے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں دینے والا۔ تو یہ یاد رکھیں اس کو۔ پھر آدمی جا کے سوچتا ہے کہ یہاں بہت ظلم ہو رہا، یہاں ایسا ہو رہا، پھر آدمی کیا کرتا ہے، جا کے کہاں رہتا؟ اب دیکھیے میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن سنیے اس کو۔ کہاں جائیں گے؟ امریکہ جائیں گے، USA، یا انگلینڈ جائیں گے، UK۔ اب وہاں جانے کے بعد میں ماشاءاللہ ہاں بہت اچھا ہے، یہاں پہ ایسا ہے ویسا ہے، وہاں دوسرے مسائل ہیں۔ یہاں دیکھیے، بچہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، باپ نے پٹائی کر دیا اس کی، سگریٹ پی رہا تھا، ہاں کچھ تو بدتمیزی کر رہا تھا، باپ نے پٹائی کیا، بچہ پولیس کے پاس گیا اور بولا میرا باپ میرے کو مارتا ہے۔ پولیس بلایا باپ کو، کیوں مار رہے اس کو؟ بولی گالی دے رہا مجھ کو، بدتمیزی کر رہا میرے ساتھ میں، اسکول نہیں جاؤں گا بولتا ہے، میں پکڑ کے لے جا رہا تو مجھ کو کاٹا اور گالیاں بھی دے رہا ہے مجھ کو، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بات سنتا نہیں ہے۔ پولیس کیا کرے گا؟ باپ کی پٹائی کرے گا؟ کان اس کا مروڑے گا؟ سیدھا گھر کو جا اور باپ کی سن۔ وہ باپ کو جیل میں نہیں ڈالے گا، بچہ اس سے چھین کے کہیں اور نہیں ڈالے گا۔ ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ باقی پرمپرا، بڑا چھوٹا جانی نہیں چل رہا ہے یہاں پہ۔ وہاں اگر آپ جاؤ گے، وہاں کیا ہوگا؟ بچے کو 3 ہی ڈیجٹ معلوم ہے، کون سے ہو؟ یا نہیں، وہاں 911 ختم۔ تو 9 کے بعد 11 ہے لیکن باپ کے 12 ہیں، اس کے 12 بجنے والے اب۔ اور ہوا ایسا بچے کو ماں باپ نے ڈانٹا، ہوم ورک کی وجہ سے نہیں، نماز نہیں پڑھ رہا، اب کچھ اور وجہ ہے اس کی دینی اعتبار سے، کھیلتا ہے ویڈیو گیم کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، پٹائی کر دیا باپ نے۔ حدیث پڑھا کیا کرو؟ 10 سال کا ہو کے بھی، یہ تو 12 کا ہے، تو 10 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھ رہا، پٹائی کر، ایک تھپڑ لگا دیا اس کو، پیٹ پہ ایک گھونسا لگا دیا، جو بھی کر دیا اس نے، چھوٹا موٹا، ہاں کم زیادہ جو بھی میگنیٹیوڈ اس کا تھا، خاطر تواضع کر دیا اس کی۔ اب بچے کو آیا غصہ، اس کو اسکول میں سکھائے ہوئے تھے، بیٹا جب بھی تمہارا چائلڈ ابیوز ہو نا، موبائل یوز کرنا، چائلڈ ابیوز، موبائل کا یوز۔ 911 آ گئے، مارا مجھ کو، کیوں مارا؟ نماز نہیں پڑھتا اس کی مرضی، پڑھے نہیں پڑھے، ایسا 1 2 3 ایسا ہوا، ختم۔ بچے کو معلوم ہے کچھ بھی ہوا تو کیا کرنا ہے؟ انکل کو فون کرنا۔ کون سے انکل؟ پولیس انکل آ کے بچہ لے جاتے ہیں۔ اب وہ تمہاری کسٹڈی میں نہیں رہے گا کیونکہ تم اس کے لیے ٹھیک ماں باپ نہیں ہو، بچے کو خطرہ ہے، بچہ اٹھا کے لے جائیں گے، پھر اس کو کیا کریں گے؟ فاسٹر پیرنٹس کے پاس رکھیں گے۔ ایسے ماں باپ جو نقلی ماں باپ ہے، ہم کو بچہ نہیں، ہم کو دو ایک بچہ، لو ان کے پاس رہے گا، تمہارے بچوں کے ساتھ یہ بچہ رہے گا، یا پھر ایسا، اور پھر وہ اس کو سنبھالیں گے، پھر اس کو عیسائی بنائیں گے، اس کو کیا بنائیں گے؟ ایتھیسٹ بنائیں گے، کچھ بھی بنائیں گے وہ، لو چلو اسلام پہ۔ پھر وہاں بچہ اسکول میں جا رہا ہے اور اس کو پڑھا رہے ہیں، تو اس کو اگر لگتا ہے کہ تو باہر سے لڑکا ہے لیکن اندر سے لڑکی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو لڑکی ہے، وہ فیشن بن گیا وہاں پہ ایک دم۔ مجھے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ میں لڑکے کے بدن میں لڑکی قید ہوں، تو تجھ کو جو لگتا ہے وہ تو ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، بایولوجی بھی بھول رہے وہ لوگ۔ اب یہ وہاں لازم ہو گیا بچوں کو یہ پڑھانا کہ اگر لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بناتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، تو یہ چلتا ہے، اسکول کے ایجوکیشن میں یہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ اپنے بچے کو پڑھائیں گے؟ اسکول میں نہیں ڈالیں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ وہاں کے بھی مسائل ہیں، آپ یہ مت سوچئے یہاں سے اسلام پہ نہیں چل سکتے تو ہم جا رہے وہاں پہ اسلام پہ چلنے کے لیے۔ پیارے،
وہاں دوسرے مسائل ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بچی جب جوان ہو گئی، کالج میں جاتی پڑھنے کے لیے، وہ بوائے فرینڈ کو گھر پہ لے کے آئے تو باپ اف تک نہیں بول سکتا وہاں پہ. یہاں تو کم سے کم بول سکتا ہے، وہاں نہیں بول سکتا ہے، اس کی مرضی ہے. اگر وہ باغی ہو جائے تو آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس کا، جب تک وہ آپ کا سن رہی تب تک ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی قانونی حیثیت جان لے، تھوڑا بہت پڑھ لیا اس نے اگر، تو سمجھ لیجیے آپ کو پڑھائے گی. پھر وہ کیا کریں گے بتائیے، اس کا علاج کیا ہے؟ اور ماں باپ واقعی تربیت کر پاتے ہیں وہاں جانے کے بعد؟ یہاں سے جانے کے بعد بل لائٹ کا، ہاں دواخانے کا خرچہ، وہاں دواخانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. وہاں سے لوگ علاج کرنے کو یہاں آتے، سستے میں ہوتا اپنے ملک میں بول کے یہاں آتے وہ لوگ. یہاں بہت اچھے سے علاج ہوتا ہے، ایک دم آسانی سے سستے میں ہو جاتا. وہاں بہت مہنگا ہے. دانت آپ کا دکھ رہا ہے تو آپ کی جیب خالی ہو جائے گی. تو وہاں مسائل نہیں، ایسا نہیں ہے، اس لیے جمپ کرنا نہیں ذرا بہت جلدی سے. دوسرا یہ کہ وہاں جو الحاد کا طوفان ہے وہاں پہ، نو گاڈ ایتھیزم، اسلام کا دین کا جو مذاق اسکولوں میں بنایا جائے گا، آپ کیا کریں گے بتائیے؟ آپ کا بچہ اس سے متاثر نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھ لیں گے، نہیں دیکھ لیں گے. آپ نہیں دیکھ سکتے، یہاں رہ کے آپ نہیں کر پا رہے، وہاں کیا کر پاؤ گے؟ آپ کو وہاں اوور ٹائم کرنا پڑے گا کیونکہ خرچے بڑھ جائیں گے آپ کے وہاں پہ، اور بھی دھیان نہیں دے پاؤ گے آپ کے. کرنے والے کرتے ہیں، میں نہیں بول رہا کہ وہاں کے سارے لوگ بے دین ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیلنجنگ ہے، بہت چیلنجنگ ہے، وہ ایزی نہیں ہے وہ. اور ہم لوگ کر پائیں گے؟ ہم کو اپنے کو سنبھالنے نہیں ہوتا، پوری فیملی سنبھالیں گے وہاں جا کے. تو یہ دماغ میں ہاں یاد رکھیے کہ بعض اوقات آتا ایسا، یہاں بہت حالات ایسے ہو رہے، چلو یہاں سے کہیں چلے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ سیریا؟ نہیں. اول تو یہ سب فکریں غلط ہے. جہاں ہیں ہم وہاں ہم راستہ تلاش کریں، کیونکہ ہم سے جڑے ہوئے خاص کر کے علماء، کئی ایسے لوگ ہیں جو علماء پہ ڈیپینڈنٹ ہیں دینداری کے لیے. مسجدوں میں دینی دروس ہو رہے ہیں، خطبات جمعہ کے ہو رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں. اب اگر یہ نہیں ہوگا، علماء چلے جائیں گے چھوڑ کے، بتائیے لوگوں کی دینداری کا کیا حال ہوگا؟ علماء اپنا سوچ لے بھائی اپنے کو دین پہ چلنے کا ہے، بہت ایک دم پکا متقی بننے کا ہے، چلو جا رہے ہم لوگ سعودی عرب کو جا رہا، کوئی ہاں کسی اور ملک میں جا رہا، چلے گئے سب چھوڑ کے. کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو یہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ دوسروں کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے. تو یہ فکرہ اس کو عام نہ کریں. ہاں کوئی ایسے علاقے میں ہے جہاں ظلم و زیادتی ہے، کیونکہ ملک ہی میں علاقے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ وہاں سے شفٹ ہو جائے، ایسے علاقے میں آئے جہاں سکون سے وہ رہ سکتا ہے، دین پہ چل سکتا ہے. اور آج آپ دنیا میں کسی بھی ملک میں جاؤ، آپ کو پتھر پڑنے والے ہیں، یاد رکھو آپ، کیونکہ دنیا میں وبال میڈیا کے ذریعے سے یہ فکر پھیل گیا ہے. اب کہیں بھی جاؤ تو آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا، اسلام و فوبیا آپ کو پوری دنیا میں ملے گا. تو آپ کہاں جاؤ گے؟ اور ملکوں کے قانون بدلنے میں دیر لگتی نہیں. رات میں سوئے تھے، صبح میں دوسرا قانون آ گیا. کیا کرو گے آپ؟ نکلو واپس جاؤ باہر، یا اتنا آپ کو ایک ویزا کے لیے اتنا لاکھ دینا پڑے گا، کیا کرو گے آپ بتاؤ؟ پریشان ہو گئے لوگ. تو انسان سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دین سیکھے اور دین پر چلنا سیکھے. بہت مجبور کسی علاقے میں اگر ہو گیا، وہاں سے علاقے سے نکل کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں دین پر چلنا آسان ہے، دین پر چلنا آسان ہے. تو شیخ صالح الفوزان بتاتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَن يُقِيمَ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلاد کفر میں قیام کرے، وہاں رہے. وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِ، کہ وہ اپنے دین کا اظہار ہی نہیں کر سکتا، اپنے دین کو، اپنے ریلیجن کو وہ ظاہر ہی نہیں کر سکتا. فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُهَاجِرَ إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. اس وقت اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے میں چلا جائے. کب؟ جب اس کے لیے ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے دین کو ظاہر کرے. دینی اعمال نہیں کر سکتا، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ دینی شاعر کا اظہار کر سکتا، نہ اذان دے سکتا، نہ مسجد بنا سکتے، نہ کچھ بھی بنا سکتے، مدرسہ بھی نہیں، کچھ نہیں. جب ایسا ہو جائے تب جا کر ان کے لیے واجب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کبھی بھی آدمی ہجرت کی باتیں کرنے لگے. ہاں کسی کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
بزنس یہاں نہیں چل رہا، یا دینی اعتبار سے بھی اس کو لگتا ہے کہ یہاں میرے علاقے میں ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں جاتا وہ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی، لیکن وہ داعش کے پاس نہ جائے، القاعدہ کے پاس نہ جائے، کیونکہ وہ دیندار لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس بات ویسی ہے دھوکے والی، لیکن وہ ہیں نہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ صالح آل شیخ کہتے ہیں کانت الہجرت من بلد الشرک الى بلد الاسلام واجبہ، ہجرت شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام کے علاقے میں جانا واجب تھی۔ اذا لم يستطع المسلم اظہار دینہ، جب ایک مسلمان اپنے دین کا اظہار کرنے پر قادر نہیں تھا، جب اپنے دین کا اظہار وہ نہیں کر سکتا۔ لأن اظہار الدین واجب فی الارض، اس لیے کہ اپنے دین کا اظہار کرنا، کھلم کھلا دین پر چلنا، یہ زمین میں واجب ہے۔ وواجب علی المسلم ان یظہر دینہ ولا یستخفی بدینہ، اور مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دین کو ظاہر کریں اور اپنے دین کو چھپائے نہیں۔ فإذا كان إظهاره لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها، کسی علاقے میں وہ اپنے دین کا اظہار ہی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس علاقے سے چھوڑ کر ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں دین پر عمل کر سکتا ہے، یعنی وجب علیہ ان یہاجر۔ تو یہ باتیں ہجرت کے تعلق سے تھیں کہ ہجرت اسلام میں ایک عمل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایسی تنظیموں سے جا کے مل جائے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، جن کی مثالیں کون کون سی ہیں؟ القاعدہ ان میں سے ایک ہے، یا اسی طرح سے یعنی حزب اللہ، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری تنظیمیں اس طرح کی ہیں جن میں سے القاعدہ ہے، اور اسی طرح سے داعش ہے، یا اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ کسی علاقے میں وہ شرع احکام کا بظاہر نفاذ کرتے ہوں، الحماس بھی انہی میں سے ہے، اس طرح کی اگر تنظیمیں ہیں ہم کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ان کے نعرے بہت خوشنما خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اہل علم کی باتیں نہیں سنیں، بعد میں جا کے پتہ چلے خالی باتیں ان کے پاس میں ہیں، ان کے پاس صحیح دین نہیں ہے۔ تو ایسی تنظیموں سے دور رہیے، اور ہجرت کا لفظ استعمال کر کے، جیسے جہاد کا لفظ ایک بدنام ہو گیا، اب ہجرت کا نمبر ہے، ہجرت کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اس طرح کے غلط تصورات ہوتے ہیں، بچیے۔ اسلام ایک بہت ہی مقدس دین ہے، اس کی اصطلاحات کو غلط استعمال نہ کریں، یہ بھی تحریف کی ایک شکل ہے۔ تو ہجرت بھی اسلام میں ہے، جہاد بھی اسلام میں ہے، لیکن دہشت گردی یا اسی طرح سے ایسے علاقوں میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جا کر جڑنا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں، ایسا آدمی گناہگار ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات ہم نے ہجرت کے تعلق سے دیکھی، اس کی دلیلیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا دلیلیں قرآن میں ہیں، سنت میں ہیں ہجرت کے واجب ہونے کی، ایسے علاقوں میں جہاں انسان دین پر چل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں دین پر چل پا رہے ہیں، تو اس میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنے مواقع ہمارے پاس ہیں ہم ان مواقع کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اور اپنے اطراف کے جتنے لوگ ہیں ان کو دین پر چلنے پر آمادہ کریں، جو بھی وسائل ہمارے پاس ہیں۔ تو اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم روتے رہیں اور کچھ کریں نہیں اور بعد میں حالات بگڑتے چلے جائیں۔ تو کھیتی آپ کے پاس ہے، زمین آپ کے پاس ہے، کھیتی کیجئے۔ اب آپ بعد میں رو رہے ہو، آپ کھیتی نہیں کر رہے اور آپ بول رہے ہو دیکھو کانٹے اگ رہے ہیں اس کے اندر، تو کانٹے ہی تو اگیں گے۔ آپ کھیتی نہیں کرو گے تو کانٹے اگیں گے۔ آپ کے پاس میدان ہے، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار، بلکہ آپ کے پاس پوری زمین ہے، آپ دین کی دعوت کو عام کریں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیں، تاکہ جو ماننے والا ہے اس میں سدھار آئے، جو نہیں مانتا ہے کم سے کم وہ نرم پڑے، اس کو معلوم پڑے واقعی اسلام کیا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اسلام انسانیت کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس کو معلوم پڑے گا تو دشمن نہیں بنے گا آپ کا۔ گنتی کے لوگ دشمن رہیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن عام انسان جو امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جب اس کو معلوم پڑے گا اسلام امن والا دین ہے، ظلم و زیادتی والا نہیں، تو آپ کا دشمن نہیں بنے گا۔
اس کو دشمن بنانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو غلط بات اس کے کان میں ڈال رہے ہیں. آپ چپ ہیں، آپ صحیح بات نہیں ڈال رہے، تو غلط بات بولنے والا غلط بات بولے گا. آپ کیوں چپ ہے؟ آپ کیوں اسلام کے بارے میں صحیح بات نہیں بتا رہے لوگوں کو؟ وجہ اس کی یہ ہے آپ کو خود معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے، اور آپ رو رہے ہیں. اور روئیے، آگے والے حالات اور رونے کے آئیں گے اگر آپ خاموش رہو گے. آپ اسلام کی صحیح بات اچھے سلیقے سے دلیل کے ساتھ میں پیش کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. علماء کی صحبت اختیار کریں، دینی دروس میں آئیں، اچھی کتابیں پڑھیں، علماء کے دروس سنیے، اور اپنے آپ کو بنائیے کچھ. خالی روٹی کپڑا اور مکان میں لگے رہیں گے تو قبر میں ہی دفن ہوں گے. کھاؤ پیو، بس موج مناؤ، پکنک اور گھڑی اور جوتے اور چپل اور دنیا بھر کی زیورات اور زینت اور بینک بیلنس، اسی میں لگے رہیں گے. اگر دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، ایک دکان کی 2 دکان اور 3 مکان کے 4 مکان کرتے رہیں گے، اسی میں مر جائیں گے ہم لوگ. اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اگر ہم سے پوچھ لیا جائے قیامت کے دن تو کیا جواب دیں گے؟ اسلام کی بنیاد پر ہم نے اتنی عزت لوٹی، اتنی عزت کمائی، اسلام کے اوپر آنچ آ رہی تھی، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیل رہی تھی، اسلام کی بات، اسلام کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اسلام کے بارے میں مسکنسیپشنز، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سوچیے. آپ کے بارے میں کوئی تہمت لگا دے، آپ کتنی صفائی دیتے اس کی؟ نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. اپنے بارے میں صفائی دیتے نا آپ. اسلام کے بارے میں آج دنیا بھر میں کیا نہیں بولا جا رہا ہے. تو آپ کو معلومات ہی نہیں تو آپ بولو گے کیا؟ پھر آپ جاؤ گے بس پتھر مارو گے، ہاں مورچے نکالو گے. ہو جاتا ہے اس سے؟ سب کی دماغ صحیح ہو گیا؟ مورچے سے صحیح ہو جاتے سب لوگ. جیسے مورچہ دیکھے تو ہاں اچھا ہوا، ہمارا کنفیوژن دور ہو گیا. دیکھو ابھی مورچے نے ہمارا کنفیوژن دور کر دیا. پروٹیسٹ کرنے سے کنفیوژن دور ہو جاتا؟ نہیں، 10 کے 11 ہو جاتے دشمن. کیونکہ پروٹیسٹ میں ہمارے نادان لوگ ایسی سی باتیں بولتے ہیں، سب کو کلمہ پڑھا کے رہیں گے، کچھ بھی بولتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کچھ بھی. بیوقوف تو رہتے، اس میں کئی سر رہتے، دماغ کم رہتے ہیں. بھیڑ بولتے ہیں نا کہ بھیڑ جو ہوتی ہے، بھیڑ میں سر زیادہ رہتے، دماغ کم رہتے ہیں. تو وہ لوگ جو چاہے کرتے ہیں، پھر کسی کا سنتے نہیں. وہ اپنی بھیڑ کے لیڈر کا نہیں سنتے تو باقی کسی کا کیا سنیں گے بھائی. وہ جب بولتا نا کھڑے ہو جاؤ تو سب کھڑے ہو جاتے. آپ کچھ کرنے کا بھائی وقت آ گیا ابھی. بولتا نہیں ابھی تھوڑا بیٹھو. نہیں ہم لوگ نہیں بیٹھتے. بولتے تم ہٹو بازو کو، دوسرا لیڈر ہمارا آئے گا. وہ بھیڑ میں سے ایک لیڈر آ جاتا ہے. کیونکہ بھیڑ جب گرم ہو جاتی ہے تو ٹھنڈے کی بات نہیں سنتی. پھر وہ بغیر لیڈر کے بھی چل سکتی ہے. بھیڑ جب گرم ہو جاتی ہے اس کو لیڈر کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. وہ آٹو پائلٹ پہ آ جاتی، پوری آٹو پائلٹ. پھر وہ پوری چوکی توڑ دے گی. ہاں وہ کسی عبادت خانے پر بھی کچھ بھی کر دے گی، کچھ نہیں بول سکتے. اور بھیڑ میں مسلمان کے روپ میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں. وہ کہیں پتھر مار دیں گے، سی سی ٹی وی میں آ جائے گا اس بھیڑ نے ایسا کیا. وہ ٹوپی پہنے والا بھی ہو سکتا ہے. بھائی اچھے لوگ ہیں تو برے بھی تو ہے نا سماج میں اور ہر کمیونٹی میں. تو آپ کی بھیڑ کا حصہ کوئی بھی بن سکتا ہے. یہ بات تھوڑی لمبی ہو رہی لیکن سنیے اس کو، یاد رکھیے اس کو. بیوقوف بن کے نہیں چلیں گے آپ ایسی دنیا میں جو جنگل ہے. جنگل میں ایڑا باگڑا آدمی چلتا کیا؟ اس کو بہت ہوشیار رہنا پڑتا. خرگوش بھی کان بڑے رکھ کے چلتا. سوچیے آپ، ہوشیار بن کے چلنا پڑے گا. ہم مس یوز نہ ہوں، ہماری وجہ سے مصیبت کم ہونے کی بجائے زیادہ نہ ہو جائے. تو ایسی تمام چیزوں سے، سینسٹیو حالات میں ہم کو بچنا پڑے گا جن سے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کو نقصان ہو. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ نہیں بول سکتے آپ کچھ نہیں کرنے کا کیا، پھر تو کودو پہاڑ سے کودو. بولے ایسا کیسا بول رہے ہیں؟ نہیں کود. تم بولے نا کچھ نہیں کرنے کا تو کرو. تمہارے جیسے لوگ پہاڑ سے کودے ہوئے اچھے ہیں، یہ نہیں رہے تو اچھے سماج کے اندر. یعنی کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ عقل کو بالائے طاق رکھ کے کچھ بھی کرو گے؟ الٹا لٹک جاؤ پنکھے سے، ہو جائیں گے امت کے حالات سیدھے. یعنی کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بھی. قدم اٹھایا جائے کوئی بھی تو وہ ہونا چاہیے جو نتیجہ خیز ہو، اس کا رزلٹ صحیح آئے.
یہ نہیں کہ کچھ بھی کیا جائے. ایسا نہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں, کچھ نہیں نا, حالات برے نا, کچھ تو کچھ کرو, چپ مت بیٹھو. یہ کون بولتا؟ آپ دوا میں کرتے ایسا, پیٹ دکھ رہا, سر دکھ رہا, ہاں کچھ تو مسئلہ ہو گیا, بولے کھا لے کچھ تو بھی دوا, کچھ نہیں کھانے سے دوا کھانا اچھا. کرتے ایسا؟ کوئی آگے آپ کو کرے ایسا, کیسا ہوگا؟ بولے یہ دوا آپ کھا لی, ہاں ہم بہت بہت شکریہ. کائے کی دوا تھی؟ بولے معلوم نہیں. بولے معلوم نہیں, کیسے دیا میرے کو دوا؟ تو بولے اب کچھ نہیں کھانے سے تو کھانا اچھا نا, اور وہ دوا ہی ہے نا, تو دوا سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا. اللہ کے بندے, یہ دوا کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے, گھٹنے کی ہو سکتی, تو میرے سر کے لیے دیا, کیا کریں گے آپ؟ ہاں الٹی ہونے کی دعا تھی, دعا بول رہا ہوں ہم لوگ کی زبان پہ وہی قے کی دوا, اس کو آپ لوز موشن کے لیے دے دیے, کیا ہوگا بتائیے؟ تو کیا بولیں گے آپ؟ ایسے بولیں گے نہیں بھائی کچھ نہیں, دوا سے تو اچھا نا. ڈاکٹر صاحب آنے میں بولے بہت دیر ہو رہی, آنے میں ٹائم لگے گا, اب تمہارے بند نہیں ہو رہے تو کیا کروں میں نے بند کرنے کے لیے؟ تو بند مطلب بند ہی ہو گیا دیں گے ایسی دوا؟ سوچیے, قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے کچھ تو کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے, وہی کرنا چاہیے جو صحیح ہے, وہی کرنا چاہیے جو صحیح ہے. غلط کام نہیں کرنا کبھی, اور غلط کام کی بجائے نہیں کرنا زیادہ صحیح. کیوں؟ کیونکہ گاڑی آدمی غلط راستے پر لے گیا یا غلط گاڑی میں بیٹھ گیا, آنے کا ٹکٹ الگ سے نکالنا پڑتا واپس, اور ٹائم زیادہ جاتا ہے کہ نہیں؟ کیسا ہوتا کہ نہیں کچھ چلتا, غلط گاڑی میں بیٹھے تو چلتا نہیں, آپ کو واپس آنا پڑتا, اس کا ٹکٹ الگ نکالنا پڑتا آپ کو, اور اس کا ٹائم الگ جاتا آپ کو, اور ہیرسمنٹ الگ ہوتا, سر درد الگ ہوتا, اور آپ منزل پہ لیٹ پہنچتے ہیں. تو یاد رکھیے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا. امت کے مسائل ویسی بہت زیادہ ہیں, ان مسائل میں ہم بڑھانا نہیں. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے, اور دینی مجالس میں آنے اور اہل علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اور ہجرت سے متعلق چیزیں ہیں کہ کیا آدمی ایسے ملکوں میں ایجوکیشن کے لیے جا سکتا, نہیں جا سکتا, یا تفریح کے لیے جا سکتے کہ نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کسی درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, ہو سکتا ہے اگلے درس میں ہم دیکھیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.